ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ بہت ساری خبریں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، خاص کر پاک فوج کے حوالے سے جو حالیہ تقرریوں کے بعد سوشل میڈیا پر طویل بحث اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ ہے وہ کچھ دن سے جاری ہے، لیکن آج اہم خبر سامنے آئی جب وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد باقاعدہ طور پہ 2-3 دن بعد اتنی ساری قیاس آرائیوں کے بعد ایک حکومتی موقف ہمارے سامنے آیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے گزشتہ رات چیف آف آرمی سٹاف کی طویل ملاقات ہوئی اور سول ملٹری تعلقات آئیڈیل ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو تقرر ہے وہ اتھارٹی ہے وزیر اعظم کی، اور اس تقرری کا جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس سے پورا کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ سنیے فواد چودھری کی گفتگو۔ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے۔ فواد چودھری نے اس موقع پر قیاس آرائیاں کرنے والوں کے لیے ایک شعر بھی پڑھا، وہ بھی سنیے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یا وہ دوسرا بھی ہے نا کہ وہ کیا ہے، وہ حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اب یہ صرف خواہشیں یا حسرتیں ہی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام میں، اور پھر یہ ساری قیاس آرائیوں کا، ان خبروں کا بازار اس وقت گرم ہو رہا ہے جب خارجہ محاذ پر ہمیں بڑے سنجیدہ چیلنجز کا سامنا ہے، جس کی ایک مثال ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال۔ امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹری خارجہ ابھی پاکستان کے دورے پہ آئی تھیں، اس سے پہلے وہ بھارت کے دورے پہ گئی تھیں۔ وہ اس ساری صورتحال میں جو ان کے بیانات سامنے آئے اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان آنے سے پہلے جو بھارت میں بیٹھ کے بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دورہ بالکل محدود مقاصد کے لیے ہے، اور امریکہ پاکستان کے ساتھ وسیع تعلقات کے بارے میں کوئی خاص سوچ نہیں رہا ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، اور پھر ہم نے دیکھا ان کا ویلکم کس قسم کا ہوا۔ وزیر اعظم کا کل کا ایک بہت اہم انٹرویو ہے، اس کے مختلف نکات کا بھی ہم پروگرام میں ذکر کریں گے۔ یہ سارے ایشوز ہیں جن پہ بات ہوگی، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان اسلام آباد فہد حسین صاحب، اور ہمارے ساتھ صحافی اور تجزیہ کار احسان اللہ ٹیپو محسود اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ پہلے فہد صاحب میں آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ ان 2-3-4 سوالات ہیں جو پچھلے کچھ دن سے ہم اس معاملے کو زیر بحث نہیں لے کے آ رہے تھے، ہم انتظار کر رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے کوئی واضح اس کے اوپر موقف سامنے آ جائے۔ تو فواد چودھری صاحب نے یہ جو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات چیت کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ قانونی کچھ تقاضے ہیں، تو کون سے قانونی ایسے تقاضے ہیں جس کی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہے، اور کیا یہ کلیریفیکیشن کافی ہے؟ دم توڑتی ہیں وہ قیاس آرائیاں جو 3-4 دن سے صرف ایک ٹاپک آف ڈسکشن رہا ہے؟ شکریہ افسا۔ دیکھیے، اس میں ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ 2-3 دن سے ہی معاملہ چل رہا ہے جس طرح کہ آپ نے کہا، اور پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی بحث نہیں ہو رہی، لیکن جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اشاروں میں ہو رہی تھی، کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی موقف نہیں آ رہا تھا، جو کہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یعنی یہ وہ گورنمنٹ ہے جو کوئی ایشو نہ بھی ہو تو اس پہ بھی وہ چھت پہ چڑھ کے اور وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے، تو اتنا بڑا ایشو پہ بالکل خاموشی تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے۔ اور پھر وہی ہوا، جب وہ ہانڈی کو چولہے سے اتارا تو آج ہمیں نظر آیا کہ اس میں دال جو تھی وہ نہ صرف پکی تھی بلکہ اس پہ تڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ اب دیکھیے، اس میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں اگر سوال آپ یہ پوچھیں کہ کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بالکل حل ہو گیا ہے یا کوئی ایک رستہ نکل آیا ہے، تو کم از کم مجھے تو ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ بالکل واضح انداز میں فواد چودھری صاحب یہ کہہ چکے ہوتے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا اور اس طریقے سے نہیں اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے۔ ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ قانونی طریقے سے ہوگی، وہ قانونی طریقہ کیا ہے اگر کلیئر ہوتا تو وہ ذکر کر دیتے، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ابھی واضح نہیں ہے۔ یعنی شاید اس سے پھر ہم یہ اخذ کریں کہ وہ جو قانونی طریقہ ہے اس پہ ابھی بحث ہو رہی ہے، اور ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ قانونی طریقے سے ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پہلے ہوا تھا وہ قانونی طریقے سے نہیں ہوا تھا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم اس کا جواب ہم نہیں دے رہے، لیکن ہم سوال ہی اٹھا رہے ہیں۔ تو اس سے ظاہر بات ہے کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ معاملات ابھی سلجھے نہیں ہیں۔ کہاں جا کے
इसका हल निकलेगा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा और वेट करना उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। एहसान, अगर आपकी इजाजत तो मैं उनसे इसी पे कमेंट ले ली, तो जो फाज साहब ने बात की है। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब। अब आप फाद हुसैन साहब की गुफ्तगू सुन रहे होंगे, हम इंतजार कर रहे थे कि हुकूमत का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ आए। जो बात की गई है कि कुछ कानूनी तरीक़ाकार हैं, वो आपकी नज़र में क्या जितनी बातें और स्पेकुलेशंस हो रही थी उनको रद्द करते हैं जो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है? रद्द तो नहीं करती, मेरा ख्याल है उनको रीइंफोर्स करती हैं कि कोई ना कोई कन्फ्यूजन तो ज़रूर थी, और जाहिर है कि अब उसकी शक्ल सामने नज़र आती जा रही है। लेकिन देखिए, एक बुनियादी बात हमें समझने की ज़रूरत है जो हम इस मुल्क में नहीं समझ पाते। इदारा ISI का जो है, या कोई इदारा जो कि प्राइम मिनिस्टर के ताबे है, ISI का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो ही इन क्वेश्चन है, वो इदारा प्राइम मिनिस्टर के ताबे है। वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो फौज के या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ताबे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब किसी ब्रिगेडियर को या मेजर जनरल को वहाँ से पोस्ट आउट करता है तो उसकी बेशक एक इंटीमेशन कैबिनेट सेक्रेटरी को ज़रूर जाती है, लेकिन उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त ज़रूरी नहीं होती। तो इदारा प्राइम मिनिस्टर का है, वहाँ पे जो मैन पावर है कुछ 30 से 40% परमानेंट है, कुछ वहाँ पे इन रोटेशन जाती है, फौज से जाती है। जो फौज से जाती है और रोटेशन में जाती है, परमानेंटली कभी नहीं जाती, इसीलिए टेन्योर्स 2 से 3 साल के होते हैं। तो जो भी DGI जाएगा वो वहाँ पे 2 से 3 साल रहेगा, बेशक एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर 3-4 ऑप्शन जाएंगे, उसके ऊपर सेलेक्ट करेगा कि मैं इसको आदमी को लगाना चाहता हूँ। तो जब वो लगा लेगा उसके बाद एक टाइम आएगा जबकि उसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। जब वो टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो प्राइम मिनिस्टर को इंटीमेट कर देगा कि जी मैं इस आदमी को अब निकलने का यहाँ से वक्त हो चुका है। तो प्राइम मिनिस्टर को एक नया पैनल भेजा जाएगा एंड द प्राइम मिनिस्टर विल नाउ सेलेक्ट आउट ऑफ द न्यू पैनल। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज मोस्ट लाइकली ये हो ही नहीं सकता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने या डिसाइडिंग अथॉरिटी ने या जो पोस्टिंग अथॉरिटी है उसने नहीं बात की कि जी अब जो करंट DGI हैं इनका वहाँ से निकलना इसलिए ज़रूरी है कि उनको आफ्टर ऑल एक अगली पोजीशन के लिए अपने आप को क्वालिफाई करना है। कोर कमांडर के होने की वजह से होकर कोर कमांडर करेंगे तो उसके बाद विल बी क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट पोस्टिंग। ये हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई ना कोई बीच में प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि आप एक समरी बनाएंगे, समरी में 4 नाम लिखेंगे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजेंगे, वो कैबिनेट सेक्रेटरी को जाएगी, कैबिनेट सेक्रेटरी उसको PS टू द प्राइम मिनिस्टर को पुट अप करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा। एक साइकिल है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में सवाल उठाए गए। अब कौन उठाता है, कितने लोग सवाल उठाते हैं, ये जाहिर है। लेकिन ये नहीं हो सकता जो आदमी भेजे जाएंगे, जो 4 आएंगे 3 आएंगे, वो वही होंगे जो कि आर्मी चीफ अपॉइंट करेगा। और फिर उसके बाद ये भी समझने की ज़रूरत है कि एक पूरा निज़ाम है विद इन दी मिलिट्री जो कि डिटर्मिन करता है कि हर अफसर ने हर रैंक में क्या कुछ उसको करना चाहिए। तो अगर किसी की कोई पोजीशन या पोस्टिंग आ चुकी है ऐसे लेवल के ऊपर, क्योंकि एक साइकिल है पूरी पोस्टिंग्स का, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक अननेसेसरी एक स्टॉर्म इन द टी कप उठा है, ये इसको थम जाना चाहिए। एक प्रोसेस का अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, अगर किसी कैबिनेट सेक्रेटरी ने शिकायत की है, किसी और ने जाके कहा है कि देखें जी आपसे तो पूछा ही नहीं और आपसे उन्होंने अपॉइंट भी कर दिया आदमी, तो भले आई थिंक द आर्मी चीफ विल बी एब्सोल्युटली विद इन हिज राइट टू से नो प्रॉब्लम, मैं 4 नाम लिख के भेज देता हूँ, आप इसमें से जो पसंद आए उसको रख लीजिए। ये मसला किस हद तक प्रोसेस का है, मैं कोशिश करूंगी पूछने की फास आपसे जिस हद तक मैं पूछ सकी। एहसान, आपकी तरफ मैं ये बात लेके आऊंगी। ये मामलात बड़े एक तरीक़ाकार के तहत हर बार होते हैं, स्मूथली हो जाते हैं इस किस्म की अपॉइंटमेंट्स वगैरह। ये बात जो पब्लिक में आई है इस वक्त, वो कितना एक संजीदा इशू है जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाया, हर तरीके से इसके ऊपर बात हुई है? नहीं, बहुत ज़्यादा अब यानी सीरियस इशू है। और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली अगर देखें जो खिते के हालात बन रहे हैं या जो इंटरनेशनल एक इन्वायरमेंट बन रहा है, और जिसमें आपने शुरू में बात की कि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत चैलेंजेस का सामना है, तो उस हवाले से भी ये बहुत एक क्रिटिकल इशू बन चुका है। और आपको ने भी देखा होगा कि तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले या हफ्ता पहले कुछ इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई थी, एक आध न्यूज़पेपर में और कुछ वेबसाइट्स हैं, और वहाँ से पोस्टिंग के हवाले से भी बातें हुई जिसमें यानी कौन एज ए DGI आ रहा है और कौन यानी यहाँ से पेशावर जा रहा है, तो वो खबरें आना शुरू हो गई थी। फिर बड़े अजीब तरीके से यानी 2-3 घंटे बाद वो खबरें डिलीट हो गई या करवा दी गई, और उसके बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी यानी स्टार्ट हुई और अभी तक यानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और ये मैं सिर्फ यानी डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो बन रहे रीजन में फिर अफगानिस्तान के हालात हैं, तो उनको भी देखना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने भी और जो हमारी फौजी क़यादत है उनको भी कि कहीं से भी हो यानी एक मुतफ़िका नाम जिस पे किसी को एतराज़ भी ना हो,
اور دونوں جو ہیں پاور سینٹرز ان کے بیچ میں بھی اختلافات نہ ہوں، تاکہ اس کے لیے یہ ان کی اپوائنٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم آتے ہیں خارجہ محاذ کے چیلنجز کے اوپر بھی۔ فاض صاحب، اب ملکی اپوزیشن ہر صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھرپور استعمال کرتی ہیں، ماضی میں بھی ہوتا رہا اور اب بھی۔ ان کے ریئیکشنز کو آپ نے کیسے دیکھا؟ انہوں نے آ کے فوری کمپیئر کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی مودی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جو عمران خان اپنے فیصلوں سے اداروں کو پہنچا رہے ہیں۔ سو اوور آل جہاں خود ان کو شکوہ رہتا تھا ماضی میں ایک وزیر اعظم کے اختیارات کے حوالے سے اور سب کچھ، تو ان کے رول کو آپ نے کیسے دیکھ رہے ہیں، اس اپوزیشن کے رول کو؟ دیکھیے، میں ان کے رول کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے وہ توقع تھی، نہ اس سے وہ زیادہ آگے گئے ہیں اور نہ ہی پیچھے گئے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت میں گئی ہے تو دوسرے اس کے جو مخالفین انہوں نے اس کی بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہوا ہے کہ جب بھی اس طرح کی ایک کیفیت ہوئی ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہوا ہے یا کوئی تناؤ کی صورتحال بنی ہے، تو باقی سیاسی جماعتوں نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ دیکھا ہے کہ ہم اس بحران سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس باری بھی ویسے ہی ہوا ہے۔ میرے خیال میں جہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس کو کیا سول ملٹری بحران کی فریم ورک میں دیکھا جائے یا ایک پروسیجرل اریٹنٹ ہے اس طریقے سے دیکھا جائے۔ اب یہ ایک سوال ہے اور یہ ویسے تو ایک ٹیکنیکل سوال ہے، لیکن جب آپ اس کو ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ڈالتے ہیں تو پھر اس سوال کا جواب وہ ہوگا جو دینے والا چاہے گا۔ تو اگر گورنمنٹ اس کا جواب دے گی تو وہ اس کو ہمیشہ کوشش کرے گی کہ اس کو کہے جی پروسیجرل ایشو ہے، یہی کہا بھی گیا، اور اسی لیے پرابلم ہو گیا۔ لیکن اس کو جب آپ پولیٹیسائز کریں گے جو کہ اپوزیشن نے کیا، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو ایک سول ملٹری ریلیشنز کا پرابلم ہے اور اس میں اداروں کا لاس آف فیس ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا جو اس میں جو نقصان اٹھا سکتا ہے وہ حکومت ہے۔ اس لیے حکومت جو اقدامات اٹھائے گی وہ اس ٹائم سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ اگر حکومت اس کو بڑی دانشوری سے اس کا مقابلہ کرے یا اس کو فیس کرے یا اس کو حل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کو پروسیجرل میٹر کہہ کر اور اس طریقے سے ٹریٹ کر اور ختم کرے گی۔ لیکن اگر اس کو تھوڑا پرولونگ ہوا ہے تو پھر یہ پروسیجرل سے ایک بار پھر ایک پولیٹیکل ایشو بن جائے۔ ٹھیک، اور آج کیونکہ ٹائم فریم پہ کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ ضرور اس پہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی کہ حکومت کتنا ٹائم لے گی اس بارے میں مزید سچویشن واضح ہونے میں۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو ہمیں دیگر ایشوز بھی ڈسکس، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے خاص بحث کرنی ہے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، بات ہو رہی ہے ہمارے ہاں جو ایک تو بحث اس وقت ملک کے اندر جاری ہے اور اس کے علاوہ ہم کچھ خارجہ محاذ کے چیلنجز کی بھی بات کریں گے۔ شہزاد چودھری صاحب، بریک سے پہلے سے بات ہو رہی تھی، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ بڑے گہری نظر رکھتے ہیں سارے معاملات پہ، سول ملٹری تعلقات ہوں اگر، تو اس موجودہ دور میں بہت سے مواقعوں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ اور حکومت بھی آج بھی یہ بات کی گئی ہے فواد چودھری کی طرف سے کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں اور اس ایک پیج کا بہت دفعہ ذکر ہوا ہے، لیکن اگر جو قیاس آرائیاں ہیں ان کے مطابق کوئی ریزسٹنس کا فیکٹر کہیں نہ کہیں موجود ہے وزیر اعظم کی طرف سے یا پھر اس کے اوپر دو رائے موجود ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو آگے عمران خان صاحب کے لیے ایز وزیر اعظم اس ساری سچویشن کو؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ہے، آپ نے سوال پوچھا فہد سے کہ کیا اس کو پولیٹیکلی کس طریقے سے پلے اپ کیا جائے گا، اور فہد نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ تو اس کو اپنے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے فائدے میں ٹرن کرنا چاہے گی، چاہے وہ پرائم منسٹر کی ڈیسیجن میکنگ سے متعلق ہو یا ایک پیج پہ ہونے سے متعلق بات ہو یا اس کو کوشچن کرنے کے متعلق بات ہو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اصل میں یہ امتحان عمران خان کا ہے اور جو وکٹری ہے، جو ون ون ہے، وہ صرف اپوزیشن کی ہے۔ ون ون کیا اپوزیشن کی؟ ایک ایسا ڈی جی آئی ایس آئی جس کے بارے میں اپوزیشن نے ہمیشہ ایک ریزرو رویہ رکھا اور نام لے کے اس کو کہا کہ جس کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ تو ویسے اس کی پوسٹنگ کا وقت آ گیا تھا، تو ایک تو وہ ان کے فیور میں بات جا رہی ہے، ویسے ہی دیٹس اے ون فار دیم کہ ہی از گوئنگ اوے بیکاز آف ان کی اپنی سروس کی۔ میرا نہیں خیال کہ سروس نے ان کو کسی اپوزیشن کو لیڈر کو سن کے ان کو پوسٹ آؤٹ کیا، ان کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ پوسٹ آؤٹ ہو گئے، ٹینور ختم ہو گیا۔ اور لیکن جو دوسرا اثر آئے گا وہ یہ آئے گا کہ کیا خان صاحب کسی کی بیچ والے کی بات سن کے خام خواہ میں ایک پیالی میں طوفان اٹھا لائے ہیں؟ کیونکہ اگر ایسی بات بنتی ہے اور ان کے اور بیچ میں یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ فوج اور وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، تو اینی وے اس کے پولیٹیکل براؤنی پوائنٹس ان کے کم ہو جاتے ہیں۔ نا ویدر ہی کیئرز فار اٹ اور ناٹ از اے ڈفرنٹ میٹر۔ خان صاحب کا جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، ہمیشہ بڑے اصول کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار سیاست میں
اصول کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کو ایک بہتر طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے. اصول کا اصول رہے اور آپ کی لڑائی بھی نظر نہ آئے. تو میرا خیال ہے کہ فوج سے زیادہ بڑا امتحان اس وقت عمران خان کا ہے. He can be a loser and a loser in both ways. تو he's got to be careful how he handles this. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے خبریں دینا اور تقریریں کرنا آسان ہے, حکومتیں چلانا مشکل ہوتا ہے, اور حکومتوں کے لیے بہت زیادہ فہم کی ضرورت ہوتی ہے کہ معاملات کو سدھارنا کیسے ہے, الجھانا نہیں, سلجھانا کیسے ہے. فہد صاحب, یہ میں ایک مخصوص اس کے اوپر کامنٹ آپ کا ضرور چاہوں, میرے پہلے سوال سے ہی کنیکٹ کرتا ہوا. خود بھی پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن میں تھے, ہر طرح کی چیزوں کے اوپر سیاست ہوئی, وہ کیا اس وقت کی حکومت کا حال کیا کرتے تھے. ہم تو اس اپوزیشن کے بارے میں تبصرے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی ٹف ٹائم نہیں دیتے, لیکن یہ موقع پرستی نہیں ہے جس قسم کی کل اس دن مولانا نے آ کے بات کی, یا پھر اپوزیشن نے اس کے اوپر جو فوری موقف اپنایا, بجائے اس کے کہ تھوڑا سیٹل ہونے دیتے معاملے کو اور پھر اس کے بعد کوئی آفیشلی موقف رکھا جاتا سامنے. اپوزیشن کے حوالے سے بات کریں, دیکھیے اصولی طور پر تو ایسے ہونا چاہیے. اصولی طور پر تو اگر اپوزیشن اس کو سول ملٹری ریلیشنز کا معاملہ بنا رہی ہے اور وہ ہمیشہ سے سویلین بالادستی کی بات کرتی رہی ہے, خاص طور پہ نون لیگ میں, تو پھر تو آج انہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ اصولوں کی سیاست تو نہیں ہے. یہاں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ نہ تو کبھی لیول پلینگ فیلڈ تھی اور نہ ہی اس وقت ہے. تو جب وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی تو اس میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر اور اپنی سیاست کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مجھے اس ان ایون فیلڈ میں سے فائدہ کیسے مل سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس ان ایون فیلڈ کا اعتراف کرتے ہوئے اپوزیشن نے وہی کیا جو ماضی میں تمام اپوزیشنز کرتی آئی ہیں. تو اگر کسی کو یہ خیال تھا کہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ بہت ہائی مائنڈڈ مورلز لے کر آ رہی ہے, تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے بھی وہی کام کیا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا جب وہ اپوزیشن. اصولی ہونے کا یا پرنسپل سٹانس کا اتنا کوئی فیشن ہی نہیں ہے ہمارے ہاں, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. احسان, اب ہم تھوڑا اگر ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو ایکچوئل چیلنجز ہیں جس کے بارے میں آپ سب صحافی تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اگنورڈ نظر آتے ہیں معاملات. اب یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات ہے. امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ آئیں پاکستان, اس سے پہلے انڈیا گئی, وہاں انہوں نے بہت واضح طور پہ پاکستان کے خلاف یہ کہا کہ ہم کوئی ایسا براڈ ریلیشن شپ پاکستان سے بنانے کے خواہش مند نہیں ہے, ہمیں اس کے اشارے مل رہے تھے اس سے پہلے بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب پرائم منسٹر نے بھی کل جو اشارہ دیا امریکہ کے حوالے سے کہ یہ اب شاخسانہ ہے اس بات کا کہ ان دو ملکوں کے درمیان تعلقات اب تاریخی طور پہ خراب ہو چکے ہیں؟ وہ مجھے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور اسپیشلی یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور اسپیشلی ان کی کوشش تھی کہ افغانستان سے جس طریقے سے بھی وہ ودرال ہو, کیونکہ امریکن جو وہاں پہ عوام ہے اس میں اس چیز کی بڑی پذیرائی تھی. وہاں پہ جتنے بھی سروس ہوئے ہیں 2020 میں 2021 میں, تو ان میں یہ چیز تھی کہ ہاں ٹروپس کو وہاں سے نکالنا چاہیے. تو بائیڈن ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مجھے اس کا بڑا اچھا لوکلی جو ہے پولیٹیکلی ایک اچھا فیڈ بیک ملے گا, اور لیکن وہ چیز جب ودرال کا پروسیس شروع ہوا اور جس طریقے سے وہ ودرال ہو رہا تھا, اور وہ جو فوٹیجز گئی ہیں پوری دنیا میں, انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو دکھایا بھی ہے, تو ان سے وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ عام پبلک جو ہے بلکہ جو وہاں پہ کمنٹیٹرز ہیں پولیٹیکل یا جو ڈیفینس انالسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آنا شروع, اور کافی زیادہ کرٹیسزم شروع ہوئی. اور پھر آخر 2-3 دنوں میں وہاں پہ جو داعش کی طرف سے حملہ ہوا, تو وہ تو بہت یعنی نکلتے ہوئے ہم 13 کے قریب امریکی جو ٹروپس تھے وہ وہاں پہ مارے گئے, تو وہ تو بالکل ڈیزاسٹر ایک ثابت ہوا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے. اور اس چیز کے لیے جب بھی ہماری وہاں پہ بھی کسی سے بات ہوتی ہے یا یہاں پہ بھی جو چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہ وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن پورا یعنی ایک طرح سے بلیم کر رہے ہیں پاکستان کو کہ طالبان کو کابل میں لانے کے لیے یہ سب چیز یہ پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا یا ان کو ہائیڈ آؤٹس دیے, اور اس کی وجہ سے وہ ریئیکشن ہمیں اب سامنے بھی آ رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ وینڈی شرمن جو ڈپٹی سیکرٹری تھی ان کی طرف سے ریمارکس, بلکہ ریپبلکن 20 کے قریب جو سینیٹرز ہیں ان کی طرف سے ایک سینکشن بل بھی وہاں پہ موو ہوا ہے. اور تو یہ پریشر فیوچر میں بھی آئے گا, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اور بھی زیادہ ہوں گی. اور جو ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ عمران خان کی گورنمنٹ, ان کے فارن منسٹر یا باقی جو منسٹرز ہیں وہ ایک کام کریں کہ دنیا میں طالبان کے برانڈ ایمبیسڈر یا وکیل نہ بنے, اور وہاں پہ کیونکہ ہمیں پھر فیوچر میں ان کا جواب بھی دینا ہوگا. افغانستان کے جتنے بھی معاملات ہوں گے فیوچر میں سب سے پہلے جو پریشر آئے گا وہ پاکستان پہ آئے گا کہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کا انفلوئنس, تو وہاں پہ ان کو آپ لائن پہ لے کے آئیں یا ان کا کچھ کریں. لیکن ایسا ہی ہوا ہے, کل بھی وزیر اعظم نے ایک بار پھر ویسٹ پہ زور دیا ہے کہ طالبان کو سمجھیں, ان کی وہی باتیں جس کے اوپر پہلے بھی بات ہو رہی تھی. بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کر ہم بات کریں گے اگر امریکہ کا پلان ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کا, تو جس طریقے سے ہم ابھی تک ریئیکٹ کر رہے ہیں, اس دن جب امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ آئیں تو ان کا کوئی باقاعدہ استقبال اس طریقے سے نہیں ہوا, وزیر اعظم سے کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ان کی, تو کیا یہ درست ہے؟ پاکستان کی طرف سے واضح جواب ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کے ساتھ ہو رہی ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. فاصل صاحب بریک سے پہلے احسان بات کر رہے تھے, یہ بہت سارے سائنس تھے جو امریکہ دکھا رہا ہے کافی دنوں سے, لیکن اب جو ریسنٹ وزٹ ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے, جو رویہ امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو بیانات کے ذریعے اپنایا, پھر ہمارے ہاں بھی ایک خط گردش کر رہا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب کافی وقت سے کوششیں کی جا رہی تھی کہ جو بائیڈن کال کریں وزیر اعظم عمران خان کو. تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری کوششیں سوال ہے, تو یہاں کیا ہم تمام حربے آزما چکے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے حوالے سے, اور اب آگے پھر کیا ہونا چاہیے موقف؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ہم نے تمام حربے ابھی تک آزمائے ہیں, اور یہی پرابلم ہے کہ ہم نے شاید پوزیشن جتنی میں کچھ اگر ہمیں لچک رکھنی چاہیے تھی, ہم نے کچھ زیادہ سختی اور کرختگی جو ہے وہ اس میں پوزیشن میں ڈال لی ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے دو پرابلم ہوئے ہیں. ایک تو جس طرح ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ بہت بڑے وکیل بن جائیں گے طالبان کے, اور ایک طریقے سے برانڈ ایمبیسڈر جو بھی یہ ذکر ہو رہا تھا, تو ظاہر بات ہے پھر لوگوں کی توقعات آپ سے ہوں گی. وہ کہیں گے اچھا یار آپ اگر اتنے بڑے ان کے ترجمان ہیں تو پھر آپ ان سے وہ کام کروائیں نا جو انہوں نے وعدے کیے تھے, خواتین کو حکومت میں جگہ دینی یا بچیوں کے اسکول کھولنے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر آپ پھنس جاتے ہیں کیونکہ آپ کی وہ بات سن نہیں پا رہے. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایک بڑا سخت سا رویہ جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب نے آپ کو یاد ہوگا آپ سے چند ماہ پہلے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کر دی تھی, بڑی سخت اس میں باتیں کرتی تھیں, پھر وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا بڑا مشہور ان کا ہو گیا. تو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے, جو رویہ ہے امریکہ کی طرف, وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ گورنمنٹ کا ہے. ایک ڈفرنس ہے. اس کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے اب یہ آ رہا ہے کہ جناب دیکھیں ہم نے یہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے, وہ بھی ہمیں اسکیپ گوٹ کر رہے ہیں. اچھا اب پلینگ دا وکٹم از نیور اے پالیسی. آپ رونا دھونا شروع کر دیں کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ زیادتی کریں, بھائی وہ سپر پاور ہے, وہ زیادتی کرے گا آپ کے ساتھ. آپ نے اپنے ساتھ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو اس میں پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے امریکہ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں افغانستان کے لیے. وہ کہتے ہیں جو ان کی جو بات چیت ہوتی ہے, مثال کے طور پر ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو دہشت گردی وہاں سے پھر شروع ہو جائے گی, اور افغانستان کی سرزمین سے پھر کہیں امریکہ پہ حملہ نہ ہو جائے. وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اپنی کیپیبلٹی ہے اس کو وہ رکھنا چاہتے ہیں, اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی ہیلپ کرے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم ایک اپروچ ہماری یہ ہو کہ ہم امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر کم از کم ان کے ساتھ کچھ تعاون کریں, تاکہ معاملات یہاں تک نہ پہنچے جہاں پہ پہنچ گئے کہ ریلیشن شپ بالکل جو ہے وہ ایک زیرو سم گیم بن جائے. ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا, اس لیے میرے خیال میں پاکستان کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے. شہزاد صاحب, یہ بات تو بار بار کہی جا رہی تھی, لیکن ہم کم از کم پرائم منسٹر کی حد تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طالبان کے حوالے سے ویسٹ کو پش کرنا, اب کل تک انہوں نے یہی بات کی, بے شک یہ کہا جا رہا تھا کہ اس حوالے سے محتاط ہونا چاہیے پاکستان کو, کہ اب وہ انہوں نے کل پھر کہا ہے کہ ویسٹ کو انگیج کرنا چاہیے طالبان کے ساتھ. تو آپ کی نظر میں یہ معاملہ آگے کیسے جائے گا؟ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جو چائنا ہے وہ اس خلا کو پر کرے گا جو افغانستان میں خانہ جنگی کے بعد پیدا ہوا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم چائنا کے دیکھیں تو ان کی طرف سے ابھی تک تحفظات ہیں, وہ اپسیٹ ہیں داسو اٹیک کے حوالے سے, کام بند ہے, سی پیک کا کام کافی سلو چل رہا ہے. تو آپ کی نظر میں یہ ترجیحات ٹھیک ہیں فورن فرنٹ کے اوپر ہماری؟ دیکھیے فورن پالیسی جو ہے وہ جذبات پہ نہیں کھیلی جاتی. اٹ از ناٹ پاپولسٹ سسٹم ٹو ورک آن. پاپولزم کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے فورن پالیسی. فورن پالیسی ریئلزم کا نام ہے, ریئلسٹک ریئل پولیٹک کا نام ہے. آپ کو اپنے مفادات کے تحت کھیلنا پڑتا ہے, اور جب آپ کے مفادات آپ کو کلیئر ہوں. فار ایگزامپل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان پاکستان کے مفادات ہیں, اور اگر مفادات ہیں, اگر مفاد ہے پاکستان کا تو کتنا بڑا مفاد ہے؟ وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہے, امپورٹنٹ نیشنل انٹرسٹ ہے, یا صرف نیشنل انٹرسٹ ہے؟ یعنی اس کی بھی کیٹیگریز ہیں. یعنی جب آپ جس کے لیے آپ جنگ میں جا سکتے ہیں, جس کے لیے آپ ہر چیز داؤ پہ لگا سکتے ہیں, وہ تو وائٹل ترین نیشنل انٹرسٹ ہے آپ کا. لیکن میرا نہیں خیال کہ افغانستان ایک بذات خود ایک سوورن کنٹری ہے. ہم خود کہتے ہیں افغان لیڈ, افغان اونڈ, ایوری تھنگ از افغان لیڈ اینڈ افغان. تو افغانی خود طالبان ہو یا کسی اور شکل میں, وہ خود اس قابل ہیں کہ اپنے ملک کے بارے میں فیصلے کر سکتے ہیں, اور امریکہ ہو یا ہندوستان ہو یا چین ہو وہ اپنی بات چیت اس سے کر سکتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے ان کے لیے یہ سجیسٹ کرنے کے لیے کہ دنیا کو چاہیے؟ ہاں ہم ایز اے نیبر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نہیں کرو گے تو ہم پہ برے اثرات آئیں گے. وہ تو سمجھ آنے والی بات ہے, دیٹس این انڈرسٹینڈیبل تھنگ. اب یہ دنیا پہ ہے کہ دنیا پاکستان کی کتنی قدر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, اس لیے افغانستان یا طالبان کو کس نظر سے دیکھے گی. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ ذمہ داری ہماری ہے, وہ ٹوٹلی غلط ہے. میرا خیال ہے امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات کے اندر پاکستان کے اپنے مفادات ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں,
ہم اس کو افغانستان کی پرزم سے نہیں دیکھ سکتے. ہم نے ساری عمر امریکہ کو یہ کہا ہے کہ جی آپ ہمیں ہمیشہ ہندوستان کی پرزم سے دیکھتے ہیں. ہماری تو اپنی حیثیت ہے. تو جب آپ امریکہ کو یا کسی اور ملک کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کے پرزم میں سے مت دیکھو, ہمیں اس کے ساتھ مقابلہ بلکہ پاکستان کو بحیثیت پاکستان دیکھو, تو وائی آر وی میکنگ دیٹ مسٹیک کہ ہم دنیا کو افغانستان کے پرزم سے دیکھنا چاہتے ہیں یا دنیا کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں افغانستان کے پرزم سے دیکھے. وی ہیو ٹو ڈس ایسوسیٹ, اور بڑا کلیئر ڈس ایسوسیشن ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے اپنے مفادات جو کہ بے شمار ہیں, بے شمار, میں آپ کو 3-4 گنا دیتا ہوں, بڑی بڑی چیزیں. میں جو ہائیسٹ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. اگر یورپ کو ساتھ ملا لو تو وہ میرا 75% ایکسپورٹ یا کم از کم 50% ایکسپورٹ بن جاتی ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کو پیسہ ہی تب دیتے ہیں جب امریکہ کا ووٹس بیچ میں شامل ہوتا ہے. پیٹ اپ ان کے ہاتھ میں. تیسرا, آپ کی ڈیفنس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اور بڑی کرٹیکل کیپیبلٹی کی سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. آپ کس طریقے سے ایک پاپولزم کے تحت ایک نعرے لگا کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے امریکہ کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں؟ سو یو ہیو ٹو کیپ, اگر آپ میں عقل ہو, سمجھ ہو, تو آپ چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ایک بیلنس ریلیشن شپ رکھیں, اور یہی کمال اوج ہوگا اس قسم کی فارن پالیسی کا جو کہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. تو آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دا وے دیٹ پاکستانیز ٹینڈ ٹو تھنک اباؤٹ امریکہ. ہم اپنے مفادات کو نہیں واضح دیکھ طور رہے, پہ جی ہم کسی اور کے مفادات کے تحت بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے حق میں نہیں. جو کہ بڑی ہی ایک بنیادی بات ہے, بڑی آپ نے واضح طور پہ اس کے اوپر بات کی ہے. شہزاد صاحب, ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, پھر واپس آ کے اسی کے اوپر خان سے بھی ان کا خاص کامنٹ لیں گے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ اور بھی بڑی اہم باتیں کی ہیں اپنے کل کے انٹرویو میں. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کریں ہم خارجہ پالیسی, خاص کر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں ان کے حوالے سے. احسان, بریک سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی, شہزاد چودھری صاحب نے بہت کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ ہمارے جو دوسروں کے مفادات ہیں ان کی وجہ سے ہمیں اپنے تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے, بہت محتاط رہنا چاہیے. لیکن جسٹ فار دا سیک آف اٹ میں یہ جاننا ضرور چاہوں گی کہ اب جب ہمارا ایک موقف یہ بھی ہے بڑا واضح کہ افغانستان میں جو ہوگا اس میں ہمارے ساتھ جو پہلے ہو چکا ہے, حالات خراب ہو چکے ہیں پاکستان میں, اس کے حوالے سے ہم الرٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ متنبع یا الرٹ کرنے کا طریقہ کس لیول سے ہونا چاہیے, کس لیول پہ اس بارے میں بات ہونی چاہیے جو پرائم منسٹر خود بار بار ریپیٹ کریں؟ اور پھر تھوڑا میرا سوال لمبا ہو رہا ہے, لیکن کل کے جو پرائم منسٹر کا انٹرویو ہے اس میں پشتونوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بات کہہ دی, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خبریں آ رہی ہیں دوسری طرف سے سامنے, اور پھر ISIS کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صرف طالبان ہی اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ نے کیسے انالائز کیا ان کے انٹرویو کو؟ بالکل, شہزاد چودھری نے بڑے اچھی طریقے سے وہ ایکسپلین کیا کہ, اور یہ آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے, US وہ سپر پاور ہے, آپ چائنا کے لیے یا کسی اور کنٹری کے لیے US کو اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ ایک ہسٹوریکل ہمارا ایک تعلق رہا ہے وہاں پہ, فائنینشلی, اسٹریٹجیکلی, ڈیفینس, ہر لحاظ سے. اور یہ چیز طالبان بھی نہیں کر رہے. یعنی ہماری جب طالبان کے سینئر لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں ہے کہ ہم US کے ساتھ جس لیول پہ بھی ہماری انگیجمنٹ ہونی چاہیے. کل پرسوں بھی دوحہ میں جو CIA کا ڈپٹی جو ڈائریکٹر ہے تو وہ ہیڈ کرا تھا ایک بڑے ڈیلیگیشن کو, ان کی ملاقات ہوئی ہے امیر خان متقی کے ساتھ جو فارن منسٹر ہے. تو طالبان بھی یعنی یہ نہیں چاہ رہے کہ امریکہ کے ساتھ, حالانکہ وہ دشمن تھے کتنے ایک دوسرے کے خلاف, وہ 30 سال سے لڑیں. اور یہاں پہ جو PM کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں پارلیمنٹ میں یا پبلک فورمز پہ, میڈیا کے سامنے, انٹرنیشنل میڈیا کے, وہ کانسٹنٹلی US کے پیچھے یا وہ ان کو کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے ہر لحاظ سے, اور اس کا ریئیکشن بھی ہم پھر وہاں سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ PM کی جو بھی اسٹیٹمنٹ تو وہ انٹرنیشنل اس طرح کی کیپٹلز میں وہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں اور ان پہ کافی وہ کام بھی ہوتا ہے. اور آپ نے جو پشتونوں کا کل جو ان کا ایک بیان آیا ہے تو وہ تو میرے لیے یعنی پہلی دفعہ نہیں, یہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہے. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پشتون نیشنلزم ہے ایک طرح سے وہ TTP کی شکل اختیار کر کے پاکستان کے خلاف یا ریاست کے خلاف اس نے لڑائی کی 9/11 کے بعد. اور کل انہوں نے کچھ اور بھی یعنی بالکل ایگزیکٹ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تو تھی یعنی پشتون نیشنلزم یا پشتون TTP کے لوگ پھر ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے افغانستان میں ہماری جنگ شمولیت کی وجہ سے. اور جس کا آج پھر ہم نے رسپانس دیکھا TTP کی طرف سے کہ TTP نے یعنی ایک PM کو TTP جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو ریاست پاکستان کے ساتھ جنگ میں ہے, وہ پاکستانی پرائم منسٹر کو کریکٹ کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی پشتون نیشنلزم پہ بیس ہمارا اسٹرگل یا ریزسٹنس کہہ لیں یا ان کی جنگ کہہ لیں, بلکہ یہ ایک جہادی نظریے کے لیے ہے. اور اس میں ساری نیشنلٹیز ہیں, اس میں بلوچ بھی ہیں, سندھی بھی ہے, پنجاب سے بھی ہیں لوگ, اور گراؤنڈ پہ یہ لوگ ہیں بھی. یعنی میں تو خود بھی کور بھی کر رہا ہوں, تو وہاں پہ آپ پنجاب سے بھی ان کے سینئر لیڈرز ہیں, بلوچ بلوچستان سے بھی ہیں, سندھ سے بھی ہیں.
تو یہ اس طرح کے بیانات جب آتے ہیں تو ان کے ریپرکشن اور کانسیکوینسز بھی. اور اس سے پہلے انہوں نے وہ TTP کے حوالے سے جو ایک خبر تھی جو کہ یعنی ہمیں بھی پتا تھا کہ 1 مہینے سے وہ رابطے ہو رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے, انہوں نے ایک TV چینل پہ کر کے ہاں اور ایک دفعہ پھر انہوں نے وہی بات کہی. فواز صاحب یہی بات اگر یہ پشتونوں کے بارے میں اس سے پہلے حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے ایک بات ہو گئی, پھر غلامی کی زنجیروں والی بات جو انہوں نے کہی تھی جس کے بڑے نتائج ہم ابھی تک دیکھتے ہیں, اور اب پرائم منسٹر کا خاص کر یہ کہنا کہ جو داعش ہے اس کا خاتمہ اب طالبان کے اوپر منحصر ہے, وہ کر لیں گے, بجائے اس کے کہ اگر ہمیں اتنا کنسرن ہے کہ اس پورے خطے کے حالات خراب ہو سکتے ہیں ہم ان پہ زور دیں, وہ والا انداز کیوں نہیں اپنایا جا رہا, اس کو کیوں نہیں ایک آپشن کے طور پہ دیکھا جا رہا؟ دیکھیے یہ ایک طریقے سے ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ یہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں ان میں سے اس طرح کی خبریں نکل آتی ہیں جو شاید وزیر اعظم صاحب یا حکومت پاکستان نہیں چاہتی. اچھا انٹرویو تو وہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ اس انٹرویو میں سے ہم نے یہ میسیجنگ اس لیے وہ لوکل میڈیا کو انٹرویو نہیں دیتے آج کل, وہ شاید ان کو شاید عادت ہو گئی میڈیا پہ, ان کو جو ہے وہ اس طرح کے سوالات زیادہ آسان سوالات آتے ہیں تو ان کو شاید عادت ہو گئی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے ایک بار یا 2 بار ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو ٹرینڈ بننا شروع ہو جائے, اس طرح بھی آسان بات کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے کو پہلی بار نہیں کہا پشتونوں کا, یہ فیکچولی غلط ہے, اور اگر وہ ایک فیکچولی غلط چیز کو تیسری یا چوتھی بار کہہ رہے ہیں تو دیٹ مینس دیر از اے پرابلم. ان کو یا تو کو بتا نہیں رہا یا ان کو باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹاکنگ پوائنٹس ڈسکس نہیں ہو رہے, کوئی تو پرابلم ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز ہے. دوسرا میرے خیال میں دیکھیں ISIS کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے بھی میسیجنگ ہماری ٹھیک نہیں جا رہی. ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ ان کی اندرونی معاملات پہ بول رہے ہیں, اور جب ہم اتنا بولتے ہیں اتنے ہائی لیول سے تو پھر دنیا ہمیں بھی ساتھ ایک رسپانسبل ٹھہراتی ہے, اور کل کو اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو نزلہ ہمارے پر گرتا ہے. تو بہت زیادہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے سارے معاملے کو. شہزاد صاحب اسی پہ آپ کا آخری کامنٹ بھی, آپ نے یقیناً بہت سی ایسی باتیں کہہ دی ہیں تو میں وہ کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے تو دوبارہ سوال نہیں کروں گی, لیکن ISIS کے حوالے سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہمیں ان سے یہ کہنا چاہیے, یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ طالبان کنٹرول کر لیں گے, یا ہمیں زور دینا چاہیے؟ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہمیں یہ باور کرانی ہے اور ری انفورس کرنی ہے کہ پالیسی اور بیک گراؤنڈ پیپر میں فرق ہوتا ہے. پرائم منسٹر صاحب سے توقع ہے کہ وہ پالیسی پہ بات کریں گے, بیک گراؤنڈ پیپر کے اندر وہ اسسٹ نہیں کریں گے دنیا کو سمجھنے میں. یہ کیونکہ وقت بہت ان کا کرٹیکل ہوتا ہے جب وہ کسی میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. ہی شوڈ یوز اٹ مور پوائنٹڈلی, افیکٹولی. وہ وقت فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. نمبر 2, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے اس وقت 2 قسم کی تھریٹس وہاں پہ, ہمارے لیے نہیں دنیا کے لیے 2 قسم کی تھریٹس ہیں. TTP پاکستان کے لیے ہے اور داعش دنیا میں کسی بھی حصے کے لیے تھریٹ بن سکتی ہے. ان پہ قابو پانا پرائمریلی اس وقت طالبان کی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی اور اس کو دنیا کو بتانا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. طالبان کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں احساس دلانا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ مناسب ہے کہ ان کو دے دیا. اور پھر لیکن اپنے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ داعش ہے, چاہے وہ TTP ہے, چاہے وہ مل کے ایک پاکستان کے لیے تھریٹ بنتے ہیں, تو پاکستان کے اپنی پوزیشنز کیا ہیں ٹو بی ایبل ٹو ہولڈ اگینسٹ سچ اے تھریٹ, کیونکہ یہ بن سکتی ہے, یہ بن سکتی ہے. یہ اب دوسری بات ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی اس میں اوپینین ہے کہ کتنی بڑی تھریٹ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی, یا اس کا ایک ریچ کہاں تک ہوگی, ایکسپینس کتنا ہوگا. لیکن بہر صورت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار دا مومنٹ ریجن کے اندر یہ ایک تھریٹ ایگزسٹ کرتی ہے, اور پاکستان کو اپنی ذمہ داری اور اپنے دفاع کے حساب سے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. ہم نے اپنے دوستوں کو, طالبان کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو پھر جس طریقے سے اوور دا ہورائزن کیپیسٹی اور کیپیبلٹی امریکہ نے رکھی ہے, پھر دوسرے بھی رکھیں گے اس چیز کے اندر. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب, فہد حسین صاحب, ٹیپو محسود, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, یقیناً یہی سب سے اہم بات ہے کہ نہ صرف ہمیں یہاں پر معاشی طور پہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, پھر ہمیں فورن محاذ کے اوپر پوری شو میں بات ہوئی آپ نے سنی, اور اس سے بڑھ کر ہمیں ڈومیسٹکلی بھی سیاسی طور پہ اس حکومت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. CM بلوچستان کا معاملہ آپ کے سامنے, دیکھتے ہیں حکومت ان سارے معاملات کو ایک ساتھ کیسے لے کر آگے چلتی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.